ملاحظہ فرمائیے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ میرے آقا کا روضہ مدینے۔ ذرا جھوم کے پڑھیے گا۔ میں نے آپ کی آواز سننی ہے، مائک سے پیچھے ہٹ کے آپ کی آواز سننی ہے۔ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب رب کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب رب کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پڑھیے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ رکھیے سامنے، آپ نے اوریجنل بھی دیکھے ہوں گے تو کیسے کھلتے ہیں، شاعر کا انداز دیکھیے۔ پھول کھلتے گئے پڑے پڑ کے صلی علیہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اور آگے پڑھنے لگا، علماء بیٹھے ہمارے سروں کے تاج، ہمارے رہبر و رہنما، ان کی موجودگی میں عقیدہ بیان کرنے لگا۔ آئیے عقیدہ کی تجدید کرتے ہیں، یقیناً آپ بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ شعر ختم ہونے پہ پتہ چلے گا سبحان اللہ سے، ذرا سنیے گا۔ اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روضے میں زندہ ہے میرا نبی، روضہ جنت کا شک کیوں نہ کرنا کبھی، روضہ جنت کا شک کیوں نہ کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ محبت سے جھوم کے کہتے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ امی عائشہ کے بیٹے کہے سبحان اللہ۔ آخری شعر، ایک سوال اللہ سے ایک آقا سے۔ یہ جو شعراء ہوتے ہیں نا، محبت میں بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں، سنیے۔ ایک ہے جنت نبری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت
رحمت اسی حجرے میں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں امی عائشہ کا حجرہ مدینہ